اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی کی نیکی کا بدلہ۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وعظ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شہر میں دو آدمی بستر مرگ پر تھے، مرنے کے قریب تھے۔ ایک مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا۔ اس یہودی کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور مچھلی قریب میں کہیں ملتی نہیں تھی، اور اس مسلمان کے دل میں روغن زیتون کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بلایا۔ ایک فرشتے سے فرمایا کہ فلاں شہر میں ایک یہودی مرنے کے قریب ہے، اس کا دل مچھلی کھانے کو چاہ رہا ہے، تم ایسا کرو کہ ایک مچھلی لے کر اس کے گھر کے تالاب میں ڈال دو تاکہ وہ مچھلی کھا کر اپنی خواہش پوری کر لے۔ دوسرے فرشتے سے فرمایا فلاں شہر میں ایک مسلمان مرنے کے قریب ہے اور اس کا روغن زیتون کھانے کو دل چاہ رہا ہے، اور روغن زیتون اس کی الماری کے اندر موجود ہے، تم جاؤ اور اس کا روغن نکال کر ضائع کر دو تاکہ وہ اپنی خواہش پوری نہ کر سکے۔ چنانچہ دونوں فرشتے اپنے اپنے مشن پر چلے۔ راستے میں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ تم کس کام پر جا رہے ہو؟ ایک فرشتے نے بتایا کہ فلاں یہودی کو مچھلی کھلانے جا رہا ہوں۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ میں فلاں مسلمان کا روغن زیتون ضائع کرنے جا رہا ہوں۔ دونوں کو تعجب ہوا کہ ہم دونوں کو تو متضاد کاموں کا حکم دیا گیا ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے دونوں نے جا کر اپنا اپنا کام پورا کر لیا۔ جب واپس آئے تو دونوں نے عرض کیا یا اللہ، ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کر لی، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک مسلمان جو آپ کے حکم کو ماننے والا تھا اور اس کے پاس روغن زیتون موجود تھا، اس کے باوجود آپ نے اس کا روغن زیتون ضائع کرا دیا، اور دوسری طرف ایک یہودی تھا، اس کے پاس مچھلی موجود نہیں تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو مچھلی کھلا دی، اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ قصہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تم کو ہمارے کاموں کی حکمتوں کا پتہ نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا معاملہ کافروں کے ساتھ کچھ اور ہے، مسلمانوں کے ساتھ کچھ اور ہے۔ کافروں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے چونکہ کافر بھی دنیا میں نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، مثلاً کبھی صدقہ خیرات کر دیا، کبھی کسی فقیر کی مدد کر دی، اس کے نیک اعمال اگرچہ آخرت میں ہمارے ہاں مقبول نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے نیک اعمال کا حساب دنیا میں چکا دیتے ہیں تاکہ جب وہ آخرت میں ہمارے پاس آئیں تو ان کے نیک اعمال کا حساب چکا ہوا ہو اور ہمارے ذمے ان کی کسی نیکی کا بدلہ باقی نہ رہے۔ اور مسلمانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ جدا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گناہوں کا حساب دنیا کے اندر ہی چکا دیں تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئیں تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر آئیں۔ لہٰذا اس یہودی نے جتنے نیک اعمال کیے تھے ان سب کا بدلہ ہم نے دے دیا تھا، صرف ایک ہی نیکی کا بدلہ دینا باقی تھا، اور اب یہ ہمارے پاس آ رہا تھا۔ جب اس کے دل میں مچھلی کی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو ہم نے اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس کو مچھلی کھلا دی تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو اس کی نیکیوں کا حساب چکا ہوا ہو، اور اس مسلمان کی بیماری کے دوران باقی سارے گناہ تو معاف ہو چکے تھے، البتہ ایک گناہ اس کے سر پر باقی تھا اور اب یہ ہمارے پاس آنے والا تھا۔ اگر اسی حالت میں ہمارے پاس آتا تو اس کا یہ گناہ اس کے ذمہ اعمال میں ہوتا، اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ اس کا روغن زیتون ضائع کر کے اس کی خواہش کو توڑ کر اس کے دل پر ایک چوٹ اور لگائیں اور اس کے ذریعے اس کے ایک گناہ کو بھی معاف کر دیں تاکہ جب وہ ہمارے پاس آئے تو بالکل پاک صاف ہو کر آئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا کون ادراک کر سکتا ہے؟ کیا یہ ہماری یہ چھوٹی سی عقل اور ان حکمتوں کا احتیاط کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے تحت کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے، ان کی حکمتیں اس کا کائنات میں متصرف ہیں، انسان کے بس کا کام نہیں کہ وہ ان کا ادراک بھی کر سکے۔ ہمیں کیا معلوم کہ کون سے وقت میں اللہ تعالیٰ کی کون سی حکمت جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمارے اس ویڈیو کو پسند آیا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔